بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے سلسلے میں تیسرا مسئلہ۔ کچھ لوگ گھروں میں ہی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا موجود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتا ہو تو کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: داڑھی منڈانے والا شخص فاسق ہے، اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر سارے مقتدی داڑھی منڈانے والے ہو مع امام کے، تو پھر انہی میں سے ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو قرآن پاک بہتر پڑھنا جانتا ہو۔ کوئی امام بن جائے تاکہ کم از کم جماعت کا ثواب تو حاصل ہو جائے۔ محض اس وجہ سے جماعت نہ چھوڑی جائے کہ سب کے سب جو ہے داڑھی منڈے ہے، تو جماعت کس طریقے سے کی جائے؟ اگر مسجد میں ہو تو یہ تو بہتر تھا، لیکن یہاں یہ صورت نہیں ہے، گھروں کے اندر کر رہے ہیں، سب داڑھی منڈے ہے، تو جو شخص بہتر قرآن پڑھتا ہے اس کو امام بنایا جائے۔ حدیث کے اندر داڑھی رکھنے کے فضائل بیان کیے ہیں اور انبیاء کی یہ سنت ہے، لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آئندہ داڑھی رکھنے کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کا عہد کرے، اور یہ ایک اہم سنت جو انبیاء علیہم الصلاۃ کی ہے، اس اہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم کو جو ہے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر داڑھی منڈے بھی مل کر کے جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ جماعت کا ثواب یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور انشاءاللہ ضرور جماعت کا ثواب ملے گا۔ لہذا تراویح ایسی صورت میں بھی جماعت ہی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بخاری کے اندر بھی روایت ہے اور سنن النسائی کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ احف الشوارب واحف اللحا، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، سنن النسائی میں کتاب الطہارت باب احفاء الشوارب کے حدیث نمبر 15 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت معجم طبرانی کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی خلف کل امام۔ اس کو معجم طبرانی کبیر کے اندر روایت کیا ہے، جس کو بحوالہ مجموع الزوائد پہلی جلد صفحہ نمبر 168 پر نقل کیا ہے۔ الہ السنن کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کان یصلی خلف الحجاج بن یوسف، اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ آگے کہتے ہیں مولانا ظفر احمد، ان الحجاج لا یشک فی فقہ، اس کو الہ السنن چوتھی جلد 217 صفحہ حدیث نمبر 1199 دار الکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے۔ در مختار کے اندر ہے وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ، در مختار ما شامی جو کراچی کی چھپی، اس کی چھٹی جلد 407 صفحے پر۔ اور اسی طریقے سے فتاوی شامی کے اندر کتاب الصوم مطلب فی الاخذ من اللحیہ دوسری جلد 218 صفحے پر جو کراچی کی چھپی، اس کے اندر بھی ہے وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ دُونَ الْقُبْضَةِ کے تحت نقل کیا ہے، اور بھی متعدد کتب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ داڑھی منڈے کی امامت، یہ داڑھی منڈے شخص کی امامت، یہ شخص فاسق ہے، اس عبارت کو جو ہے تحتاوی علی مراقی الفلاح کے اندر امامت الفاسق مکروہۃ تحریما کے تحت نقل کیا ہے۔
303 صفحے پر، شامی دوسری جلد 299 صفحے پر، جو زکریا بک ڈپو کو چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تاتار خانیہ جو جدید نسخہ ہے اس کی دوسری جلد 252 صفحے پر مسئلہ نمبر 2335 پر الفاسق اذا کان یؤم القوم کے تحت نقل کیا ہے، اور فتاوی ہندیہ کے اندر بھی نقل کیا ہے وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ فَهُوَ کے تحت نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 84 پر۔ فتاوی تاتار خانیہ کی دوسری جلد 252 صفحے پر مسئلہ نمبر 2335 پر آگے نقل کیا ہے۔ مراقِ الفلاح میں ہے ولیدہ کریہ امامت الفاسق، اس کے تحت 245 صفحے پر، اور مجمع الانہر کے اندر پہلی جلد 163 صفحے پر نقل کیا ہے، اور بھی متعدد کتب کے اندر ہے، حلبی کبیری کے 513 صفحے پر نقل کیا ہے۔ اردو کتاب کے اندر اگر دیکھنا ہے اس مسئلے کو تو کتاب النوازل کی چوتھی جلد 344 اور 45 صفحے پر نقل کیا ہے۔ لہذا اگر سب کے سب داڑھی منڈے ہو تو ان میں سے اس شخص کو امام بنائے جو بہتر قرآن پاک کو پڑھتا ہو۔ ممکن ہے کہ ایسی صورت میں جماعت کا بھی ثواب ملے گا، اور پھر جو شخص امامت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ آئندہ داڑھی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور داڑھی رکھنے کی نیت کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔